الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم السلام۔ گفتگو ہماری یہ تھی کہ ہمارے پاس اس طرح کہیں گے آج اصول دو طرح کے ہیں، یا کہیں علامات ہمارے پاس کیا ہیں، دو طرح کی ہیں۔ ایک ایسی ہیں جو جب شک ہو جائے کہ یہ لفظ کا اصلی حقیقی معنی ہے یا نہیں، تو اس کی تعیین کے لیے ان علامات سے کیا کرتے ہیں، استفادہ کیا جاتا ہے۔ وہ ہم نے کہا تین ہیں، وہ تبادر ہے، صحت الحمل اور سلب ہے، اور اقتراط ہے۔ یہ ہے اصل تعین کے لیے کہ جی یہ لفظ اس معنی میں حقیقت ہے یا نہیں، تو ان علامات سے کیا ہے، استفادہ کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ ہمارے پاس علامات اور اصول، انہیں کہتے ہیں اصول لفظیہ ہیں، جہاں پہ اصلی معنی میں شک نہیں ہوتا، اصلی معنی معلوم ہے، استعمال میں کیا ہے وہ شک ہے کہ یہاں پہ کون سا معنی مراد ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں پہ اگر شک ہو جائے تو اصالت الحقیقہ جاری کرتے ہیں، تب یہ لفظ ہی واضح ہے، اصالت الحقیقہ یعنی حقیقی معنی معلوم ہے آپ کو پہلے۔ مراد فی المتکلم میں شک ہے کہ متکلم کی یہاں کون سا معنی مراد ہے، حقیقی یا مجازی، یا حقیقی معنی کے مقابلے میں جو معانی ہیں آپ کے پاس، مثلا معنی اول مراد ہے یا منقول مراد ہے، اس کی معنی اول مراد ہے یا مشترک مراد ہے، اس کی معنی اول مراد ہے یا مجاز مراد ہے، تو کس پہ حمل کریں گے، حقیقت پہ حمل کریں گے۔ جب قرینہ نہیں ہے قرینہ تبھی ہوگا تو حقیقت پہ حمل کریں گے۔ کب اگر قرینہ خاصہ موجود ہے تو کب ہے، مثلا حقیقی معنی ہے لیکن قرینہ خاصہ دلالت کرتا ہے مجاز پہ، تو مجاز پہ حمل کریں گے۔ اسی طرح قرینہ خاصہ اشتراک پہ ہے تو اشتراک پہ حمل کریں گے، جس پہ قرینہ خاصہ ہے اسی پہ۔ اگر قرینہ خاصہ تقدیر پہ ہے تو اسے تقدیر پہ حمل کریں گے، جیسے ہم نے کہا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، واضح ہے یہاں پہ صحت کلام تقاضا کرتا ہے کہ بھئی قریہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا، تو یہاں پہ لازمی ہے تقدیر پہ حمل کریں گے، اہل القریہ ہے۔ تو جب یہ تھا پہلی بحث تھی کہ اگر ہمیں شک ہو جائے کہ بھئی یہاں پہ معنی حقیقی مراد ہے یا حقیقی کے مقابلے میں معانی میں سے کوئی معنی، تو تب ہم اصل پہ حمل کریں گے، الا جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ قرینہ خاصہ موجود ہو تو اس قرینہ کے مطابق چلیں گے۔ دوسری بحث اس میں یہ تھی کل، جیسے ہم نے کہا، وہ یہ کہ آپس میں ان کا وہ ہو جائے شک، مجاز مراد ہے یہاں پہ یا اشتراک مراد ہے یا منقول مراد ہے۔ یہ اس کی بہت ساری شروعات اور انہوں نے صورتیں بنائی، تب ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ آپ تمیز دیں گے تو 25 30 35 صورتیں بنتی ہیں اس کی، یعنی ہر ایک کو لیں گے نا، یہ 5 الفاظ ہیں نا مقابلے میں، 5 ہے نا مقابلے میں، 25 تو نہیں گے نا، 5 کو 5 سے ضرب دیں گے، 25 کم از کم بنیں گی۔ ہر ایک کو لیں گے مقابلے میں، کو دوسرے کو لیں گے، پھر وہ دوسرے کو لیں گے، پھر مقابلے میں وہ 4 لیں گے، تو یہ 25 صورتیں۔ مثلا ادھر آپ لے لیں پہلے کیا، مجاز، مقابلے میں کس کو لیں گے جی، مجاز ہے یا اشتراک ہے، پھر مجاز ہے یا منقول، مجاز ہے یا تقدیر، اس طرح ہو، پھر مجاز ہو گیا، پھر اشتراک لیں، ان 4 کو مقابلے میں رکھیں، اس طرح یہ صورتیں بنتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کو ان کے درمیان شک ہو جائے تو کس پہ حمل کریں گے۔ تب جیسے شک کا مورد یہی ہے کہ قرینہ خاصہ موجود نہیں ہے، تو کیا ان میں سے بعض کو بعض پہ ترجیح حاصل ہے یا نہیں۔ مثلا یہ کہیں اگر شک ہو جائے مجاز اور کس میں، اشتراک میں، تو جی ارجح کیا ہے، وہ مجاز ہے۔ بعض نے ترجیحات ذکر کی ہیں، کہا جی ارجح مجاز ہے، کیوں، چونکہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، بے خلاف اشتراک کے، چونکہ اشتراک کیا ہے وہ کثرت سے استعمال نہیں ہوتا، اس وجہ سے مجاز پہ حمل کریں گے۔ بعض نے کہا بالعکس کیوں، انہوں نے کہا جی اشتراک پہ عمل کریں گے، مجاز پہ نہیں، چونکہ اشتراک معنی حقیقی ہوتا ہے، تو معنی حقیقی ہی نا سارے، اور مجاز چونکہ معنی مجازی ہوتا ہے، اس وجہ سے اشتراک بہتر ہے مجاز سے۔ اس طرح استحسانات کیا ہیں وہ ذکر کیے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں یہ سارے استحسانات جو ہیں یہ قابل قبول نہیں ہیں۔ کیوں قابل قبول نہیں ہے، کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ان پہ کوئی دلیل خاص نہیں ہے ہمارے پاس، لہٰذا اس وجہ سے اگر آپس میں ان کا شک ہو جائے کہ جی یہاں مجاز مراد ہے یا اشتراک، منقول مراد ہے یا مقدر، تو کہتے ہیں جب تک کوئی دلیل خاص نہیں ہے کسی ایک پہ حمل نہیں کیا جا سکتا، لازمی ہے دلیل خاص کا ہونا۔ اگر دلیل خاص ہے تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، اس کے خلاف یہاں پہ کوئی اصل جاری نہیں کی جا سکتی۔
لہٰذا یہ جو اصول لفظیہ ہیں یہ جب شک ہو جائے معنی مراد حقیقی اور مقابلے میں تو ٹھیک ہے استفادہ کریں گے، لیکن اگر معنی مراد حقیقی میں شک نہیں ہوتا بلکہ آپس میں ان معانی میں کسی میں شک ہے تو کوئی اصل جاری نہیں کی جائے گی۔ قرینہ خاصہ لائیں گے، دلیل خاص لائیں گے، اگر کسی ایک پر ہے تو فبہا، نہیں تو مجمل قرار دیا جائے گا، دلیل خاص میں اجمالی ہے، مجمل ہو جائے گا۔ اصول ہم یک طرف رجوع کریں گے وظیفے کی تعین کے لیے۔ یہ دیکھیے گا بحث انہ لللفظ احوال خمسہ وہی التجوز والاشتراک۔ طبعاً یہ لللفظ احوال خمسہ بے اعتبار المعنی، معنی کے اعتبار سے جو لفظ ہے اس کی 5 حالتیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کبھی لفظ کیا ہوتا ہے؟ مجاز ہوتا ہے، والاشتراک والتخصیص والنقل والازمار۔ اب دیکھیں یہ 5 جو ہیں تجوز، اشتراک، تخصیص، نقل، ازمار، کس کے مقابلے میں؟ حقیقت کے مقابلے میں۔ لا یکاد یسار الی احداہا، ان میں سے کسی ایک کو اخذ نہیں کریں گے، فیما اذا دار الامر بینہ و بین المعنی الحقیقی، جب امر دائر ہو جائے کس کے درمیان؟ ان میں سے کسی ایک کو اخذ نہیں کریں گے، یعنی کس کو اخذ کریں گے؟ حقیقی۔ ہاں الا بقرینۃ صارفہ عنہ الیہ، ہاں کوئی قرینہ صارفہ موجود ہے عنہ عن المعنی الحقیقی الیہ الی احد الخمسہ، تو ما کشکال قرینہ کے مطابق کیا ہے؟ ان میں سے کسی ایک کو کیا ہے وہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ یہ 2 حکم ہو گئے نا ہمارے پاس۔ اگر حقیقت اور ان 5 میں شک ہو جائے تو اصالت الحقیقہ پہ عمل کریں گے، اگر قرینہ خاصہ حقیقت کے مقابلے میں ان 5 میں سے کسی ایک پر ہے تو اس کو اخذ کریں گے۔ واضح ہوگی بات یہ ہے۔ اب آ جائیں دوسری بحث، وَأَمَّا إِذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَهَا، بینہا یعنی غیر الحقیقی، ان آپس میں 5 کا، فالاصولیون وَإِن ذَكَرُوا لِتَرْجِیحِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ وَجُوهًا، اصولیوں نے یہاں ترجیحات ذکر کی ہیں، میرے پاس حاشی میں انہوں نے کہا ہے فصول الغربیہ میں اور صاحب قوانین نے ذکر کی ہیں، الا انہا استحسانیہ، لیکن یہ انہوں نے ترجیحات دی ہیں بعض کو بعض پر، یہ سارے کیا ہیں؟ خالی استحسانات ہیں، لا اعتبار بہا، ان پہ کوئی دلیل خاص نہیں ہے۔ لا اعتبار بہا کس میں پلٹائیے گا؟ یعنی بعض کو بعض پہ ترجیح دیں آپ، واضح ہے بات، بحد الخمسہ الا اذا كانت موجبۃ لظہور اللفظ فی المعنی، ہاں تب آپ ترجیح دیں گے جب کیا ہے وہ لفظ سے اس کو کیا کر دے اس معنی میں، یعنی قرینہ خاصہ موجود ہو۔ یہ اس کا معنی یہی ہے، الا اذا كانت موجبۃ لظہور اللفظ فی المعنی، جب وہ کیا کر دے استحسان اس کو لفظ سے کیا ہے اسی خاص معنی میں اسے پھیر دے، اسی خاص معنی کو مراد لیا جائے۔ یہ اس کی تعلیل ہے لا اعتبار بہا کی، یا کہہ رہے ہیں اما اذا دار الامر بینہا فالاصولیون وان ذکروا لترجیح بعضها علی بعض وجوہ الا انہا استحسانیہ لا اعتبار بہا، کیوں نہیں؟ لعدم مساعدہ دلیل علی اعتبارها، کیونکہ ان پہ کوئی ہمارے پاس خاص دلیل موجود نہیں ہے، یعنی نہیں ہے دلیل۔ اگر ہمیں شک ہو جائے کہ یہاں پہ مجاز مراد ہے یا مشترک تو کہیں جی اصل مجاز ہے، اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، واضح ہے بات یہ، یا مشترک مراد ہے یا عام تو ہم کہیں جی مشترک مراد ہے، یہاں پہ کوئی دلیل نہیں۔ جو ذکر کی گئی ہیں وجوہات وہ استحسانی ہیں، ساری دعویٰ بلا دلیل بدون ذالک، بدون قرینہ خاصہ، یہ اس کی طرف اشارہ ہے اذا کانت موجبہ لظہور اللفظ فی المعنی، دقت کیجئے گا، اذا کان موجبہ لظہور تبادر کی طرف اشارہ ہے نا، یہ ترجیحات یا جو لفظ یہ کیا کرنا ہے موجب بن جائے کہ کوئی قرینہ خاصہ بن جائے اس لفظ کے لیے، ہاں وہ اسے صرف کر دو، تبادر ہو، کوئی علامت حقیقت میں سے کوئی علامت آ جائے، کوئی قرینہ حالیہ یا کوئی قرینہ مقالیہ موجود ہو تو ما اشکال، اگر نہیں بس یہ استحسانات ہیں یہ موجب نہیں بنتے، بذات ہی موجب نہیں بنتے۔ تو دوبارہ دیکھیے گا اس بحث کو، ہم نے کیا کہا، اگر ان کا آپس میں شک ہو جائے تو مصنف نے کہا جو استحسانات ذکر کیے گئے قابل قبول نہیں، الا ایک صورت میں قبول ہے تو وہ قرینہ خاصہ میں تبدیل ہو جائے تو پھر کوئی مشکل نہیں، پھر قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن قرینہ خاصہ کیا ہیں؟ وہ نہیں ہیں، کہنا یہ چاہتے ہیں، ہاں کمال آیت کا واضح ہوگی بحث، میرا خیال ہے۔ اس کے بعد نئی بحث ہمارے پاس آج وہ ہے کہ یہ جو الفاظ عبادات اور معاملات ہیں یہ
واضح ہے ان کی اصل جو وز تھی بذات ہی لغت میں وہ ان معانی کے لیے نہیں تھی. صلاۃ دعا کے لیے تھی، حج قصد کے لیے تھا، زکوٰۃ کیا ہے وہ تزکیہ کے لیے ہے، صوم جو ہے وہ اس کے لیے تھا، امساک کے لیے تھا. بعد میں یہ معانی میں تبدیل ہوا. تو بحث ہماری یہ ہے کہ یہ کب تبدیل ہوئے. یعنی جب اللہ کی طرف سے نماز کا حکم آیا اور اللہ نے کہا لفظ صلاۃ سے مراد یہ تکبیر سے تسلیم ہے، تو یہ پیغمبر اسلام نے ہمیں بتایا کہہ کے کہ جی اب خدا نے نماز جو ہے اس کو دعا سے تبدیل کر کے ان ارکان مخصوصہ میں بدل دیا ہے. لہٰذا آج کے بعد جو نماز ہے وہ لفظ صلاۃ جو ہے اس کی یہ وضع جدید ہے ابھی. یعنی کہ پیغمبر نے اس طرح قول کہہ کے ہمیں بتایا کہ کوئی ایسا نہیں کہا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس پہ آیت کوئی روایت نہیں ہے اس بات پہ کہ پیغمبر نے ایسا کہا ہو کچھ. اس وجہ سے یہ بحث ایجاد ہوئی کہ کیا یہ حقائق شرعیہ پیغمبر کے زمانے میں بن چکے تھے یا پیغمبر کے زمانے میں نہیں بنے بلکہ بعد میں یہ تبدیل ہوئے. اس میں پیغمبر کے زمانے میں یہ معنی مجازی میں ہی استعمال ہوتے تھے. تو یہ یہاں پہ ہماری کیا ہے بحث ہے یہاں پہ. اب مصنف یہاں پہ ایک اور طرف لے کے ہمیں جانے لگے ہیں. یہ ہم نے سابقہ نہیں پڑھا. ہم نے سابقہ کیا پڑھا؟ ہم نے کہا وضع یا تعینی ہے. ابھی تعینی کی 2 قسمیں کرنے جا رہے ہیں. یہ بڑی ٹائم پہ لائٹ چلی گئی ہے. تعینی کی 2 قسمیں کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ وہاں کہنا چاہیے تھا نا، بتا دینا، وہاں نہیں کہا. یہاں اس بحث میں اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وضع تعینی ہے اس کی 2 قسمیں. وضع تعینی پہلی تو ہم سمجھ چکے. وضع تعینی پہلی کیا ہے کہ ایک واضح خاص ایک لفظ خاص کو ایک معنی خاص میں خاص کر دے. تو یہ جو ہم سابقہ کہہ چکے ہیں. ایک دوسرا معنی بھی کرنے جا رہے ہیں. دوسرا معنی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہ جو واضح خاص لفظ خاص کو معنی خاص میں وضع کرتا ہے وہ بول کے نہ کہے، نہ لکھ کے کہے، نہیں خواب میں بھی نہیں، نہیں اشارے سے بھی نہیں، استعمال کے ذریعے استعمال کے ذریعے ہمیں بتائے. اس کا یہ استعمال دلیل ہو کہ یہ وضع ہے جدید. پیچھے جو کثرت تعین کی ہے وہ کثرت استعمال ہے. یہ کثرت استعمال نہیں، فقط بس استعمال. یہ فرق کریں گے. قسم ہوئی ہے فقط اس کی تعریف ہوئے گا. دوسری نہیں کہتے ہیں وضع تعینی کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ کہ میں نے وضع کیا ہے اپنے بیٹے کے لیے رضا، میں لکھ کے بول کے سب کو کہتا ہوں کہ جی آج کے بعد رضا جو ہے وہ ابن دلاور یہ فلاں بچہ ہے، ٹھیک ہو گیا. وہاں پہ بیان ولادت پہ بھی لکھا جاتا ہے، میں سب کو بتاتا ہوں. یہ معروف ہے. جو 2 دفعہ نہ میں بتاتا ہوں کسی کو، نہ میں کیا ہے وہ لکھتا ہوں، بلکہ رضا کو پکارتا ہوں اپنے بیٹے کو، رضا ادھر آؤ. میرا یہ رضا کو اس طرح بلانا یعنی استعمال کرنا لفظ رضا کو اپنے بیٹے کے نام میں، میرا یہ استعمال دلیل ہے کہ جی یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، واضح نے وضع کر لیا ہے. کثرت استعمال نہیں، بس استعمال بغیر کسی قرینہ. خاصا کیا تھا آپ کہیں مجاز ہے. مجاز بھی نہیں، حقیقت بھی نہیں اس معنی میں، کیونکہ آپ نے جو پہلا معنی وضع تعینی کا حقیقی کیا تھا وہ لفظ خاص کو معنی خاص کے لیے، وہ بھی نہیں. تو مصنف کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس طرح بھی. کہتے ہیں جو پیغمبر اسلام نے صحیح کرنے جا رہے ہیں نا، کیا کریں، صحیح تو کرنا ہے کسی طریقے. اب اگر کہتے ہیں یہ حقیقت نہیں مجاز ہے تو مجاز رہا نہیں. حتیٰ زمانے رسول میں بھی اس کو مجاز کہنا عجیب سا ہوگا آپ کے لیے، بار بار استعمال ہوتا ہے. مجاز ہے نہیں. کہیں کہ یہ حقیقت ہے تو حقیقت کی جو آپ نے اب تک بیان کرتے آ رہے تھے وہ وضع تعینی ہے یا تعینی ہے. تعینی ہے نہیں چونکہ پیغمبر نے وضع نہیں کیا، تعینی ہے نہیں چونکہ کثرت استعمال تو ہوا نہیں. مشکل یہاں پیش آ رہی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس آیات مثلا قرآن کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہاں کہاں لکھا گیا صلاۃ سے مراد ارکان مخصوصہ ہے؟ جو آیت آئی ہے ایسے ہی ہے نا. حکیم والصلاۃ میں کہاں کہا گیا ہے کہ صلاۃ سے مراد ارکان مخصوصہ ہے؟ مراد یہی ہے، مراد یہی ہے.
تو کہتے ہیں یہ اللہ کا قرآن میں کہہ دینا ہی دلیل ہے کہ یہ تعینی کی، وہ چاہتا ہے کہ اب دعا میں نہیں اسے استعمال کرنا، تم نے ارکان مخصوصہ میں استعمال کرنا. لہٰذا وضع تعینی کی دو قسمیں ہیں، ہمارا دو طرح کی ہیں. ایک دفعہ وہ خود بولے، کہے، بتائے، ایک دفعہ استعمال کے ذریعے ثابت کرے. تو کہتے ہیں بعید نہیں ہے، مصنف کہتے ہیں یہ جو وضع ہے نا یہ منقولات شرعیہ کی، یہ استعمال کے ذریعے ہوئی ہے، استعمال کے ذریعے وضع ثابت ہوئی ہے. یعنی جیسے جیسے یہ احکام آتے گئے، پیغمبر بتاتے گئے، یہ وضع ثابت ہوتی گئی. لہذا کہتے ہیں بعید نہیں ہے کہ یہ وضع تعینی کی استعمال کے ذریعے ثابت ہوئی ہے، اور یہ حقائق شرعیہ ہیں فی زمن پیغمبر. کیا پیغمبر نے بیان کیا ہے؟ ایسے نہیں، استعمال کیا ہے. جب بھی پیغمبر استعمال کرتے تھے تو انہی معانی مستحدثہ میں استعمال کرتے تھے، جدید معانی کہیں گے یہ وضع ہے. لہٰذا معکوش کا واضح ہوگی بات. یہ پڑھ لیتے ہیں پھر دوسری بحث کی طرف آتے ہیں. عرفی کہیں گے تو مشکل کیا پیش آئے گا؟ جی اگر ہم کہتے ہیں عرفی ہے، نہ حقیقت شرعیہ ہے اور نہ حقیقت متشرعہ ہے، عرف نے کہا. ہم ابھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت شرعیہ ہے. وہ حقیقت شرعیہ ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ طریقہ یا تو ہو سکتا ہے پیغمبر نے بول کے بتایا، یعنی ہم ان کی طرف سے ممبر پر ہیں جو کہتے ہیں یہ الفاظ حقیقت شرعیہ ہیں، ان کی طرف سے ممبر پر ہیں ابھی، تو ان کی طرف سے ہم دلیل دینا چاہ رہے ہیں. کیونکہ وہ اگر یہ کہتے ہیں جی پیغمبر نے بول کے کہا کہ جی جیسے ہی نماز کا جو ہے وہ حکم آیا لہٰذا اب لفظ صلاۃ جو ہے وہ اس کے بعد پیغمبر نے نہیں کہا، نہ قرآن میں کوئی ایسی آیت آئی، نہ کوئی روایت ہے ہمارے پاس، تمام آپ کے مصادر میں، کیسے ثابت ہے؟ تو مصنف نے اس کے صحیح کرنے کی کوشش کی کہ اس طرح ثابت ہے کہ پیغمبر کا استعمال کرنا ہی یہ وضع ہے تعینی، تعینی نہیں. چونکہ تعینی پہ آپ اشکال کرتے کثرت سے کہاں سے استعمال ہو گیا؟ اس کے لیے زمانہ چاہیے. ہاں زمن معصوم میں ٹھیک ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے کوئی سب کہتے ہیں وضع تعینی ہے. ہم چاہتے ہیں وضع تعینی کے ذریعے اس کے لیے حقیقت شرعیہ ثابت کریں. بعد میں سمرا ذکر کریں گے کہ اگر اس زمانے میں ثابت کریں تو کیا فائدہ ہے، بعد میں ثابت کریں تو کیا فائدہ ہے. دیکھیے گا انہو اختلافو فی ثبوت الحقیقہ الشرعیہ، ان کا اختلاف ہے اس چیز میں کہ کیا یہ حقائق شرعیہ ہیں یا وعدم ہی، یا حقائق شرعیہ نہیں ہے. کیا بلا الفاظ عبادات اور معاملات، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، خمس، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں علی اقوال، چند اقوال ہیں. کہتے ہیں وقبل الخوض فی تحقیق الحال، اس سے پہلے کہ ہم نتیجہ دیں کہ جی حقائق شرعیہ ہیں یا متشرعیہ، لا بأس بتمہید مقال، کوئی حرج نہیں، ایک مقدمہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. وہ ہوا، یہ مقدمہ ہے، ان الوضع التعینی، یہ تعینی نہ پڑھیے گا، تعینی، وضع تعینی جو ہے کما یحصل، دیکھیں بالتصریح بے انشاء ہی، جیسے یہ حاصل ہوتی ہے کس کے ذریعے؟ صراحتاً انشاء کے ذریعے. انشاء بالکل یہ پہلی قسم ہوگی جو معروف ہے ہم نے سابقہ کا، جیسے اس طرح حاصل ہوتی ہے یہ اہم ہے. دیکھیے گا اس پہ ہم نے سابقہ آج تک کہیں نہیں پڑھا، یہ دیکھیے گا کذالک یحصل باستعمال اللفظ، بکثرت الاستعمال لا استعمال اللفظ. اسی طرح یہ وضع تعینی حاصل ہوتی ہے کس کے ذریعے؟ بے استعمال اللفظ. دیکھیں کس میں استعمال؟ فی غیر ما وضع لہ، واضح ہے، اس کے معنی حقیقی میں نہیں. نماز کا معنی حقیقی کیا ہے؟ دعا میں نہیں آپ استعمال کر رہے لفظ صلاۃ کو، کس میں؟ ارکان مخصوصہ میں. اب اگر آپ لفظ صلاۃ کو ارکان مخصوصہ میں استعمال کرتے ہیں، استعمال غیر موضع لہ ہے تو یہ مجاز ہو جانا چاہیے. کہتے نہیں، حقیقی ہے، استعمال کے ذریعے ہی اس وقت ثابت کریں گے اس کے لیے. جیسے ہی پہلی دفعہ پیغمبر نے استعمال کیا، یہ استعمال دلیل ہے کہ آج کے بعد لفظ صلاۃ جو کہ دعا کے لیے تھا اب اس کی وضع ثانوی ہو چکی ہے. وہ کس کے لیے؟ ارکان مخصوصہ کے لیے. یہ اس کا استعمال ہے. یہ دیکھیے گا، دوبارہ عبارت پڑھ رہا ہوں، ذرا عبارت کو سمجھیے گا. کذالک یحصل، شنو یحصل یعنی وضع تعینی، وضع تعینی حاصل ہوتی ہے بے استعمال اللفظ،
لفظ کے استعمال کے ذریعے کس میں؟ یہ معنی ہے فی غیر ما وضع لہ کما اذا وضع لہ، جیسے استعمال ہوتا ہے وضع لہ میں ویسے ہی غیر ما وضع لہ میں بھی استعمال کے ذریعے کیا ہے وضع تعینی حاصل ہوتی ہے۔ کیسے؟ یہ تفسیر ہے اس کی، اب بیان کر رہے ہیں کیسے؟ بِأَن يَقْصُدَ الْحِكَایَ عَنْهُ، اس استعمال کے ذریعے آپ حکایت کریں گے کس کی؟ وضع کی۔ واضح ہے بِأَن يَقْصُد، یقصد کا کس کو قرار دیں گے؟ فاعل۔ یقصد استعمال کے ذریعے آپ کیا کریں؟ قصد کریں گے کہ جی آپ وضع کی حکایت کر رہے ہیں۔ الحکایہ عنہ کس میں پلٹائیے گا؟ عن الوضع۔ تفسیر ہے پھر والدلالہ علیہ بنفسہ، یہ آپ کا استعمال ہی دلالت ہے، یہ والدلالہ علیہ علی الوضع بنفسہ، بنفس الاستعمال۔ دیکھیں لا بالقرینہ، کوئی قرینہ نہیں ہے یہاں پہ، حتیٰ آپ کہیں یہ استعمال مجازی ہو گیا ہے، یعنی اس طرح کہہ دیں گے نا، ایک دفعہ استعمال لفظ کو کرتے ہیں ما وضع لہ میں تو یہ حقیقی ہے، ایک دفعہ استعمال کرتے ہیں غیر ما وضع لہ میں بالقرینہ تو یہ مجاز ہے، تیس دفعہ استعمال کرتے ہیں لفظ کو غیر ما وضع لہ میں بدون القرینہ، یہ حکایت کرتے ہوئے کہ جی ہم اس سے قصد وضع کا کر رہے ہیں، تو یہ بھی وضع کی ایک قسم ہے، اس طرح بھی وضع ثابت ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں وَإِن كَانَ لَابُدَّ حِينَئِذٍ مِّن نَصْبِ قرینہ، اگرچہ جب یہ قصد آپ کرنا چاہتے ہیں قرینہ چاہیے نا اس کے لیے، یہ خود قرینہ ہوگا استعمال ہی اسی استعمال کو قرینہ کرا۔ جیسے میں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا نام رضا رکھا ہے، میں آپ کو بتاتا نہیں ہوں کہ جی میں نے اس کا نام رضا رکھا ہے، بس بلات استعمال کرتا ہوں، تو میرا یہ استعمال قرینہ ہوگا کہ جی میرے اس بیٹے کا نام میں نے رضا رکھا ہے، استعمال کے ذریعے ثابت ہو جائے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَ لَا بُدَّ حِينَئِذٍ مِّن نَصْبِ قرینہ، اس کے لیے قرینہ چاہیے اس وضع کے لیے، وہ قرینہ کیا ہے؟ إِلَّا أَنَّهُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ، یہ استعمال ہی دلالت ہے اس قرینہ پر، یہ إِلَّا أَنَّهُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ کا اشارہ پلٹائیے گا، ہاں علی نصب القرینہ، یہ استعمال ہی قرینہ پہ دلالت ہے، لا علی ارادۃ المعنی کما فی المجاز، یہ استعمال کیا ہے؟ وہ معنی پہ دلالت کے لیے نہیں ہم کر رہے، ہاں جیسے مجاز میں ہوتا تھا استعمال، لا بلکہ کیا ہے اس وجہ سے استعمال کر رہا ہوں تاکہ میں بتانا چاہتا ہوں ما فی الضمیر میں کہ جی میں نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے خاص کر دیا ہے، ہاں تو یہ وضع تعینی کی دوسری صورت ہے۔ اس طرح کہتے ہیں ففہم، اس کو سمجھ لیں، ففہم کہہ کے اشارہ ہے، علماء کہتے ہیں کیا کرتے ہیں مولانا مجاز نہیں لے جانے سے پریشان کر کیا کرتے ہیں مولانا، یا کہیں حقیقت شریعہ ہے اور پیغمبر نے وضع کیا ہے تو ماں اشکال، اگر نہیں ہے کس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں نہیں ہے اور تعینی ہے یہاں پہ تعینی نہیں، یہ آپ نے نئی تعویل نکال دیا۔ اگر شروعات دیکھیں تو اس کی مثال انہوں نے اس کے علاوہ کیا دی ہے، وہ اطلاق اللفظ علی نوعہ ہی، پھر اس پہ اشکال بھی کیا ساقہ، کل تو آپ کہہ کے گزرے ہیں کہ یہ مجازات ہیں سارے، یہاں علاقات ہیں، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مثال اطلاق علی نوعی ہے اور اطلاق علی صنف ہی ہے، جبکہ اب کل پرسوں تو آپ نے کہا ہے کہ من باب المجاز ہے یہ، تو اس وجہ سے ففہم کا یہ معنی ہے، لیکن نہیں رکتے نہیں ہیں، کہتے ہیں وَقَوْنُ استعمال اللفظ فیہ کذالک، لفظ کا اس طرح استعمال کرنا کس میں؟ معنی میں، کذالک یعنی یہ استعمال کو قرینہ قرار دینا تعین کے لیے، فی غیر ما وضع لہ بلا مراد، دیکھیں ما اعتبر فی المجاز، بغیر یہ رعایت کیے جو مجاز میں معتبر ہے، کیا مجاز میں آپ رعایت کرتے ہیں؟ قرینہ خاصہ لاتے ہیں، فلا یکون بحقیقہ ولا مجاز، یہ استعمال آپ کا اس طرح کرنا نہ حقیقت ہے نہ مجاز ہے، کہ کیا ہے؟ نہیں حقیقت ہے یہ نہ یہ معنی حقیقی میں استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ معنی حقیقی میں استعمال کرتے تو ما وضع لہ میں ہوتا، نہ معنی مجازی میں استعمال کر رہے ہیں کیونکہ قرینہ خاصہ نہیں آپ لائے، تو پھر کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ استعمال دلیل ہے وضع پر، نہیں وضع پر دلیل ہے، اشکال کر رہے ہیں یا اسی کو؟ نہیں اسی کو مکمل کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ 3 صورتیں بنا دی نا، اب تک ہم 2 صورتوں میں چل رہے تھے، ہم کہتے تھے جی لفظ کا استعمال معنی موصولہ میں حقیقت ہے، غیر موصولہ میں مجاز ہے لیکن وہاں قرینہ خاصہ چاہیے، یہ کہتے ہیں لفظ کا استعمال نہ معنی موصولہ میں
نہ غیر موضوع لام بالقرینہ بلکہ لفظ کا استعمال غیر موضوع لام بدون القرینہ، یہ دلیل ہے کس کے لیے؟ وضع کی تعین کے لیے. یہ اس طرح یہ اس کی خبر ہے. وَقَوْنِ استعمال غیر ظاہر، اس طرح اگر استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں ما اشکال، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ نہ حقیقت ہے نہ مجاز ہے بلکہ وضع تعینی پہ دلیل ہے. نہیں، وضع تعینی اس کے ذریعے ثابت ہوگی. اب غیر ظاہر لغت میں تو ہم نے آج تک نہیں پڑھا. کہتے کوئی نہیں، بعد مکان مما یقبل ہوا تب ولا یستنکر، طبیعت قبول کرتی ہے. کہتے ہیں ذوق سلیم مانتا ہے اس کو کہ ہو سکتا ہے ایسا. کہ آپ کیا کریں، اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ رکھیں، اور کیسے رکھیں؟ بول کے لکھ کے نہیں، استعمال کے ذریعے. تو عرف سمجھتا ہے اس کو، عرف کہے گا کہ ہاں اس کے بیٹے کا یہی نام ہے. تو کہتے ہیں کوئی عرض نہیں. یہ بھی کیا ہے؟ وضع کی وہ اقسام میں سے قسم ہو سکتی ہے. یہ بعد ما کان مما یقبل ہوا تب ولا یستنکر. وقد عرفت سابقا، کہتے ہیں آپ سابقا جان چکے. یہ قد عرفت سابقا اشارہ ہے وہیں پر. وہ کہاں پہ؟ جب لفظ کا اطلاق کریں مراد نو لیں یا صنف لیں. انہ فی الاستعمالات الشائعہ فی المحاورات ما لیس بحقیقہ ولا مجاز. یہ عرف کے ہاں یہ استعمالات ہیں، یہ عام ہیں، نہ یہ استعمال حقیقی ہے نہ حالانکہ مجازی ہے. کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بھی اسی قسم میں سے ہے. حالانکہ یہ مجاز ہے. حالانکہ مجاز ہے. یہ بات واضح ہوگی. یہ وہ پہلی بحث ہے. لہٰذا دیکھیں اب تک ہم نے کچھ ثابت کیا کہ یہ حقیقت شرعیہ ہے یا متشرعیہ نہیں. مصنف نے کہا اس سے پہلے کہ ہم ثابت کریں، ہم یہ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ وضع جو ہے تعینی وہ جیسے انشاء کے ذریعے ہوتی ہے ویسے ہی استعمال کے ذریعے بھی ہوتی ہے، اور طبیعت اس کو انکار نہیں کرتی. ہما اشکال، ہم نے کہا کہ وضع پہ تو دلیل چاہیے. کہتے ہیں یہ استعمال دلیل ہے اس کے لیے، لہذا کوئی مشکل نہیں ہے اور ذوق سلیم قبول کرتی ہے اس کو. یہ مقدمہ ثابت ہو گیا. لہذا آج کے بعد ہم یہ کہیں گے وضع تعینی جو ہے جیسے ثابت ہوتی ہے انشاء قول کے ذریعے ویسے استعمال. آ جائیں. اذا عرفت ھذا، اگر آپ یہ جان چکے ہیں تو کیا ہے؟ فدعوی الوضع التعینی فی الالفاظ المتداولہ. کہتے ہیں یہ جو وضع تعینی ہے ان الفاظ میں، کن الفاظ میں؟ منقولات شرعیہ میں. فی لسان الشارع ھذا قریبہ جدا، وہ اسی طریقے پہ ہیں وہ اسی طریقے پر ہیں. یعنی جیسے ہی نماز کا وجوب ہوا، پیغمبر نے کہا بھائی اللہ آپ سے نماز کو طلب کر رہا ہے، اس طرح نماز پڑھو. یہ استعمال ہی وہ اس نے اس سے جو ہے دعا سے اس میں یہ نئے معانی میں حقیقت بنا دیا. پیغمبر اسلام نے خاموشی سے سمجھا دیا، بس اس بتایا کہ بھئی اس طرح. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے لفظ صلاۃ کو دعا سے ابھی ارکان مخصوصہ میں بدل دیا. نہیں، کہا اللہ آپ سے نماز طلب کر رہے، اس کا طریقہ یہ ہے. یہ استعمال لفظ صلاۃ کا ان ارکان مخصوصہ میں اس نے کیا کیا؟ اس لفظ صلاۃ کو نقل کیا. کس سے؟ دعا سے ان ارکان مخصوصہ. کہتے ہیں ما اشکال، یہ ایسے ہو سکتا ہے، قریب ہے یہ. وَمُدَّعِي الْكَتْبِ ہی، دیکھیں فرق کیجئے گا. کہتے ہیں میرے نزدیک قریب ہے یہ. جو کہتا ہے قطعی طور پہ ایسے ہے غیر مجازف قطعاً، اس کا بھی کہنا غلط نہیں ہے. وَمُدَّعِي الْكَتْبِ ہی بالاستعمال، یعنی ثبوت وضع تعینی بالاستعمال. جو یہ دعویٰ کرتا ہے قطعاً غیر مجازف قطعاً، قطعی طور پہ وہ بھی کیا ہے؟ دعویٰ بلا دلیل نہیں ہے، غلط نہیں، صحیح کہتا ہے. وہ اس نے صحیح سمجھا ہے. یہ ابھی اگرچہ میں ابھی تک مجھے یقین حاصل نہیں ہوا، لیکن میں قریب ہوں یقین کے. جس سے یقین حاصل ہوا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دلیل اس پہ کیا ہے؟ اس ہم نے کہا تھا نا کہ آپ کسی لفظ کو کسی معنی میں استعمال کریں اور اگر آپ کو شک ہو جائے، اہل لغت کی طرف سے کوئی نص نہ ہو، تو علامات کی طرف جانا پڑے گا. تو کہتے ہیں تبادر دلالت کرتا ہے. وَيَدُلْ عَلَيْهِ تَبَادُرُ الْمَعَانِي الشَّرْعِيَّةِ مِنْهَا فِي مُحَاوَرَاتِهِ. دلیل خود استعمال کو بتا رہے تھے نا جی، دلیل خود استعمال وہ تو وضع پہ ہے نا دلیل ہے. اس استعمال پہ کیا دلیل ہے کہ یہ استعمال علامت حقیقت ہے؟ اس طرح کہیں گے چونکہ متعارف نہیں ہے نا یہ.
اس میں شک ہو جاتا ہے کیا یہ استعمال علامت حقیقت ہے یا نہیں، استعمال کے ذریعے وضع ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں تبادر ہے۔ عرف کا تبادر دیکھیں، جیسے ہی آپ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں کسی معنی میں بغیر کسی قرینہ خاصہ کے، اگر قرینہ خاصہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو مجاز ہو جائے گا، معنی حقیقی اول میں کرتے ہیں تو حقیقت ہو جائے گا۔ اگر کوئی نئے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں عرف کہتا ہے کہ یہ استعمال ہی کیا ہے آپ کا، وہ اسے حقیقت بنا رہا ہے، تبادر ہے۔ ہاں یہ دلیل ہے، یہ وَيَدُلْ عَلَيْهِ تبادر المعانی الشرعیہ منہا فی محاوراتہ۔ بات واضح ہو گئی ہے، یہ ہم نے ثابت کر دیا کہ جی یہ جو الفاظ عبادات اور معاملات ہیں یہ حقائق شرعیہ ہیں۔ کس بنا پہ؟ اگر ہم وضع کا یہ نیا معنی قبول کر لیں، مصنف کہتے ہیں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اور اس پہ دلیل کیا ہے؟ تبادر ہے۔ بات واضح بھی یہاں تک۔ یہاں اب ایک مشکل اور ہے، مشکل ایک کیا ہے، وہ کہتے ہیں کس نے کہا کہ یہ جو لفظ صلاۃ اور صوم اور زکوٰۃ اور یہ سارے یہ معانی مستحدثہ ہیں؟ یہ ارکان نماز پہلے بھی تھی اسلام آنے سے، یعنی یہ پیغمبر اسلام کی شریعت آنے سے پہلے بھی نماز تھی، روزہ بھی تھا، کہتے ہیں تو پہلے سے وہ حقائق لغویہ ہیں، لہٰذا یہ اصل بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلے سے حقائق شرعیہ ہیں، پہلے سے ثابت ہیں۔ لہٰذا یہ جو کہتا ہے کہ یہ حقائق شرعیہ ہیں یا نہیں پیغمبر اسلام کے بیان کرنے کے بعد، یہ اس بنا پر ہے اگر یہ قبول کر لیں کہ یہ پہلے حقائق شرعیہ نہیں ہیں، لیکن غیر معنی نہیں ہے۔ ہاں پہلے یہ مان لیں کہ اصلاً ان کا استعمال نہیں ہوتا تھا نماز میں، یعنی صلاۃ کا استعمال پہلے دعا میں ہی تھا، ارکان مخصوصہ میں نہیں تھا، تب جا کے یہ بحث کیا ہے وہ قابل قبول ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نہیں اسلام آنے سے پہلے بھی صلاۃ تھی، حج تھا جیسا کہ تھا، صوم تھا، واضح ہے بات یہ، تو پھر تو یہ معنی مستحدثہ نہ ہوئے نا، پہلے سے حقائق ہیں یہ تو اصل بحث ہی نہیں بنتی ہے، اصل یہ ساری بحث ہو جائے گی نا، اصولی بحث ہی نہیں رہنی نا، پہلے سے نماز تھی، اسی کو اللہ نے دوبارہ اس شریعت کے لیے بھی کہا، ہاں اس کے تھوڑا صحیح کہا، اس کو اس زمانے میں اور مطلوب تھی، ابھی اس کے اجزاء و شرائط کو تبدیل کر دیا، لیکن اس سے حقیقت تو نہیں بدلتی نا، حقیقت ایک جگہ پہ باقی ہے، پھر تو اصلاً یہ کہتے ہیں بحث ہی نہیں بنتی، اور کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ پہلے سے معانی موجود تھے۔ اب ان کی طرف سے ممبر پہ ہیں ہم جو کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے معانی حقیقیہ ہیں، اور انہوں نے قرآن کی آیات ذکر کی ہیں یہاں سے، یہ دیکھیے گا وَيُؤَيِّدْ ذَلِكَ أَنَّهُ، یہ اسی کو بھی وہ مکمل کریں گے پہلے والے معنی کو، وَيُؤَيِّدْ ذَلِكَ أَنَّهُ رُبَّمَا لَا تَكُونْ عِلَاقَةٌ مُعْتَبَرَةٌ بَيْنَ الْمَعَانِي الشَّرْعِيَّةِ وَاللُّغْوِيَّةِ، بعض اوقات کیا ہے کوئی علاقہ نہیں پایا جاتا کس کے درمیان، معانی، یا کہ مثال دے رہے ہیں فَأَيَّ عِلَاقَةٌ بَيْنَ الصَّلَاةِ شَرْعًا وَالصَّلَاةِ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ، کہنا کوئی تعلق نہیں ہے کس کے درمیان، صلاۃ بمعنی دعا کے اور صلاۃ بمعنی کس کے، ارکان، کوئی علاقہ نہیں، اس کے باوجود اگر صلاۃ کو بغیر کسی قرینہ خاصہ کے آپ استعمال کرتے ہیں ارکان مخصوصہ میں تو اس کا مطلب ہے وضع کر رہے ہیں، پہلی دفعہ جب استعمال کریں گے جیسے پیغمبر نے انہوں نے استعمال کیا، کہتے ہیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَمُجَرَّدْ اشْتِمَالِ الصَّلَاةِ عَلَى الدُّعَاءِ، یہ صلاۃ کا مشتمل ہونا کس پر، دعا پر، لا یوجب ثبوت ما یعتبر من علاقۃ الجزء والکل بینہما، تو یہ موجب نہیں بنتا کہ ان کے درمیان کیا ہے وہ علاقۃ الکل والجزء ہے۔ ہمارے پاس جب آپ لفظ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں معنی مجازی میں تو علائق ہونے چاہیے نا، وہ کبھی علاقۃ السببیہ ہے، کبھی علیہ ہے، کبھی یہ کل والجزء ہے، کبھی کیا ہے جیسے ہم نے وہ سابقہ ذکر کیا تھا علاقۃ المشابہہ ہے، یہ جو علائق سبعہ ذکر کرتے ہیں، تو بعض نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ جب پیغمبر نے استعمال کیا لفظ صلاۃ کو ارکان مخصوصہ میں تو یہ وہ قرینہ خاصہ کیا ہے، تعلق موجود تھا، وہ کیا، کل اور جز کا، جی وہ کل اور جز کا تھا، کہ چونکہ نماز دعا پہ مشتمل تھی اس وجہ سے استعمال کیا، نماز میں بھی دعا ہے اس وجہ سے یہ استعمال کیا اس کو، تو کہتے ہیں لا، یہ نماز کا مشتمل ہونا دعا پر
یہ اس علاقۃ الکل والجز کا موجب نہیں بنتا، علاقہ ثابت نہیں ہے۔ یہاں پہ انہوں نے متن میں ویسے انہیں ذکر کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ذکر نہیں کیا شروعات میں، اگر دیکھیں تو انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ یہ جو علاقۃ الکل والجز ہوتا ہے اس کی شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ جز کے فاقد ہونے سے کل فاقد ہو جائے، پھر کہیں گے یہاں تعلق ہے کل اور جز میں۔ واضح ہے بات یہ، جیسے چائے کیا ہے؟ کل ہے، کل ہے نا، کلی نہیں ہے، چائے کل ہے، مرکب ہے، کل ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں؟ چینی ہے، پتی ہے، اور دودھ حسب ضرورت ہے، اگر خود پئیں تو دودھ، کوئی کسی کو پلائیں تو پانی کے ساتھ ان میں سے کسی ایک کو فاقد کریں کل فاقد ہو جائے گا، یعنی وہ حقیقت کیا ہے؟ کل اپنی اس پہ باقی نہیں ہے۔ تو یہ شرط ہے علاقۃ الکل والجز کے درمیان، تو کیا ہے؟ کسی ایک کو فاقد کریں کل فاقد۔ یہاں ہمارے مورد میں کیا نماز میں سے اگر آپ وہ قنوت دعا ہے نا، اگر اس کو فاقد کریں نماز فاقد ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے؟ یہ وہ علاقۃ الکل والجز نہیں ہے۔ لہٰذا جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی ان کے درمیان علاقہ جو ہے، جی کیا مشتمل ہے نا، مشتمل تو ہے نا، اس کو انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ جو کیونکہ نماز قنوت پر مشتمل ہے، دعا پر، اس وجہ سے علاقہ جو ہے کل اور جز کا پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے کہا نکال دیں اس کو، قنوت کو، تو کیا نماز میں خلل ہے؟ کوئی خلل نہیں، ہاں اشکال مقدر کوئی خلل نہیں۔ اس وجہ سے کہیں گے ان کے درمیان علاقہ کل والجز نہیں۔ اس کے باوجود اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب استعمال وضع کے لیے ہے، مجازی نہیں ہے یہاں پہ استعمال۔ دوبارہ دیکھیے گا یہ عبارت، یہ مجرد اشتمال الصلاۃ علی الدعا، یہ فقط نماز کا مشتمل ہونا کس پر؟ دعا پر۔ لا یوجب ثبوت، یہ موجب نہیں بنتا کس چیز کے؟ ثبوت ما یعتبر من علاقۃ الجز والکل بینہما، کہ ان کے درمیان جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ جز اور کل کا تعلق ہے۔ کما لا یخفی، جیسا کہ کیا ہے؟ یہ مخفی نہیں ہے۔ ھذا کلہ بناء علی کون معانیھا مستحدثہ فی شرعنا، یہ سارا کا سارا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو معانی کیا ہیں؟ ہماری شریعت میں جدید ایجاد ہوئے ہیں، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کی کیا ہے؟ وضع حقیقت شرعیہ ہے۔ کس بنا پہ؟ وضع اس طرح کہہ دیں، وضع استعمالی کی بنا پہ، اس بنا پہ یہ ہے۔ مصنف نے کہا یہ قریب بھی ہے، دلیل اس پہ تبادل ہے، ہو سکتا ہے اس طرح۔ مطلب واضح ہے میرا خیال ہے یہاں پہ۔ دوسری طرف آ جائیں، اما بناء علی کونھا ثابتہ فی الشرائع السابقہ، اگر یہ کہیں یہی معانی سابقہ شریعتوں میں بھی استعمال ہوتے تھے، یعنی صلاۃ ارکان مخصوصہ میں اور صوم کیا ہے وہ روزے میں اگر یہ ہوتے تھے، کما ہوا قضیہ غیر واحد من الآیات، جیسے کہ آیات ہیں ہمارے پاس، مثل قول تعالیٰ کتب علیکم الصیام، دیکھیں کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ بھی روزے واجب ہیں جیسے سابقہ پہ واجب، اس کا مطلب پہلے بھی روزہ ان معانی میں تھا۔ جیسے وقول تعالیٰ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جیسے وقول تعالیٰ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، یہ کس کے لیے ہے؟ حضرت عیسیٰ، ان کے لیے زکوٰۃ بھی تھی اور وہ صلاۃ بھی۔ الا غیر ذالک فالفاظها حقائق لغویہ لا شرعیہ، یہ الفاظ حقیقت لغوی ہیں، پہلے سے ہی نہیں معنی میں استعمال ہوتے ہیں سابقہ شریعتوں میں بھی، نہ کہ پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد یہ جدید ایجاد ہوئے معانی اور پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ نماز کیا ہوتی ہے یا روزہ کیا ہوتا ہے یا حج کیا ہوتا ہے۔ حج پہلے بھی لوگ کرتے تھے، ٹھیک ہے، ننگے ہو کے کرتے تھے کرتے تو تھے سابقہ، مختلف ان کے وہ طریقہ کار رہے ہیں، سابقہ میں پڑھ رہا ہوں تو پہلے کبھی کبھی ننگے ہو کے بھی کرتے تھے، یہ حج تو کرتے تھے پہلے بھی۔ واختلاف الشرائع فیہا جزء و شرطا، یہ شریعتوں میں اختلاف ہونا کس اعتبار سے؟ اجزاء اور شرائط کے اعتبار سے۔ ممکن ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو روزے کی شرائط تھیں وہ آج نہ ہوں، جو اس وقت اجزاء تھے آج نہ ہوں، کمی زیادتی ہو سکتی ہے لیکن حقیقت تو نہیں بدلتی، حقیقت اپنی جگہ پہ کیا ہے؟ باقی۔ لا یوجب اختلافها فی الحقیقہ والماہیہ، یہ حقیقت اور ماہیت میں اختلاف کا موجب نہیں بنتا۔ اذ لعلہ کان من قبیل الاختلاف فی المصادیق والمحققات، جو اختلاف ہے کس میں؟ مصادیق میں ہے،
خارج میں جو ہم مصادیق ثابت کرتے ہیں اس میں والا حقیقت اصلاحات جو ہے وہ ایک ہی ہے جو شارع کو مطلوب ہے نتیجہ، وہ جو اس زمانے میں تھا وہ آج میں بھی ہے۔ کا اختلافها بحسب الحالات فی شرعنا، جیسا کہ اختلاف کیا ہے ہمارے شریعت میں حالات کے اعتبار سے، ہماری شریعت میں حالات کے اعتبار سے اختلاف ہے یا نہیں؟ واضح ہے، نماز جو ہے کھڑے ہو کے پڑھنا بھی نماز ہے، بیٹھ کے پڑھنا بھی نماز ہے۔ ظہر کی نماز حاضر والے کے لیے 4 رکھتی ہے، مسافر کے لیے 2 رکھتی ہے وہی ظہر۔ اختلاف ہے اللہ کے، اب کس کو نماز کہیں گے، اس کو یا اس کو؟ دونوں کو نماز کہیں گے۔ ایسے ہی روزہ ہے تو کہتے ہیں یہ کیا ہیں، وہ حقائق مختلف ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے کہیں گے کہ یہ جو معانی ہے یہ معانی شرعیہ نہیں ہیں، لغویہ ہیں، یہ شریعت اسلام یعنی پیغمبر اسلام کی شریعت آنے سے پہلے سے یہ کیا ہے، معانی تمام کے تمام ثابت تھے۔ ثم یہاں سے انشاءاللہ پھر کل ذکر کریں گے لا یذهب علیک والحمد للہ رب العالمین۔